बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ जनाब कि अगर यहाँ पे इकनॉमिक रिवाइवल हो गया पाकिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान को इकनॉमिक ब्रेक थ्रू मिल गया तो ये जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है, वो फिजल आउट होनी शुरू हो जाएगी। और द सूनर द बेटर ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी ख़त्म हो जानी चाहिए, नंबर वन। एंड नंबर टू, जो इकनॉमिक ब्रेक थ्रू हमें मिल रहा है या मिलने जा रहा है, उस पर अगर आप देखें कि उसके ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हरगिज़ नहीं है ऐसा। लेकिन जो एफ़र्ट्स की जा रही हैं, पिंडी जो एफ़र्ट्स कर रहा है, यानी कि GHQ वाले जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, हुकूमत के साथ मिलकर जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे जो चेंजेस नज़र आ रही है। स्पेशली एक छोटा सा एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे कि जनाब जी जो मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आप जो इंटरेस्ट है लोगों का, या जो इंटरनेशनल यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट है, डिप्लोमेट्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो आप देख लें, आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ कई MOUs जो साइन हुए हैं वो एग्रीमेंट्स में तब्दील भी होने जा रहे हैं। सो इट्स अ गुड साइन एज द इकॉनमी ऑफ द कंट्री इज़ कंसर्न। ये अच्छा साइन है। जब मैं बात करूं PTI की, तो PTI को मेरे ख्याल में मुखालफिन की या हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। उनको डैमेज करने के लिए उनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके से वो आपस में लड़ रहे हैं, दैट इज़ सेंडिंग ए बैड सिग्नल टू द वोटर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ PTI। सबसे बड़ी जमात है PTI, उनके वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त जो बाहर उनके जो यहाँ पे लीडरशिप है उससे वो नाला है। और वो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो वो आपस में लड़ के यहाँ पे जो तमाशा क्रिएट कर रहे हैं, उससे उनका वोटर और उनका सपोर्टर जो है PTI का, वो डिसहार्ट होना शुरू हो गया है। सो मैं जब कहता हूँ कि जनाब हुकूमत को कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही यहाँ पे, कि जनाब उनको अपोजिशन को टफ़ टाइम दे रही है या अपोजिशन उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, नहीं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हुकूमत काम ना भी कर रही हो तो फिर भी PTI वाले ख़ुद अपने आप को डैमेज करने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। मैं बार बार कहता रहा कि जनाब ये जो अंदरूनी इख्तलाफात है PTI के, ये अगर ख़त्म ना हुए और ये जिस तरीके से पब्लिकली स्टेटमेंट्स देते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये अगर ख़त्म ना हुई, पिछले तकरीबन 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ख़त्म ना हुई तो ये PTI को डैमेज करेंगे। सो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बट द पॉइंट इज़ कि एक जमात है, बड़ी जमात है, उसकी फॉलोइंग है, उसके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो नाला हो रहे हैं, डिसहार्ट हो रहे हैं। सो अपोजिशन का काम तो ये था, हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, अगर कोई गलत स्टेप्स ले रहे हैं तो उनको पॉइंट आउट करें और उनको मिलजुल कर पॉइंट आउट करें, ताकि हुकूमत वाले भी इस्लाह करने पे मजबूर हो जाए, अपनी इस्लाह कर सके वो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। खैर, मैं बात करना चाहूँगा कि अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो चले अपनी जगह, वो उसमें आपने जो सिचुएशन क्रिएट की है, मैं PTI वालों को एड्रेस कर रहा हूँ कि जो सिचुएशन आप लोगों ने क्रिएट की है अपने लिए, वो मेरे ख्याल में अभी भी टाइम है, वो उसको अगर आप ठीक कर लें और पब्लिकली आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना बंद कर दें, तो मेरे ख्याल में हालात फिर भी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन एवरी डे पासिंग बाय एक सिचुएशन बन रही है PTI के लिए, जिसको जल्द अज जल्द अगर एड्रेस ना किया गया तो मसले नहीं, मसाइल पैदा हो जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज जनाब राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और नादिर गबोल साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। इन दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि चले PTI वालों की तो मैंने बात कर ली, हुकूमत की भी मैंने बात कर ली, लेकिन साथ साथ एक नया इशू खड़ा हो गया है, और वो पीपल्स पार्टी वाले लगता ये है कि हुकूमत से नाला है। और क्यों नाला है इस पर? ठीक है, 6 कनाल्स हैं, वो निकलने हैं वहाँ से, उनका पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होनी है, लेकिन एट द निक ऑफ द मोमेंट, जब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुकी हों, और फिर ये भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर ये सारी चीज़ें की हैं, तो फिर क्या बीच में रह जाती है बात? तो फिर मतलब कि यहाँ पे आके पब्लिकली सिर्फ ये बातें करनी है, ये पब्लिकली यहाँ पे सिर्फ यहाँ स्टेटमेंट्स देने वाली बात रह गई है, या इससे आगे भी कोई बात चलेगी? बेहतर तो ये है कि मिलजुल के बैठ के ये सारे मसाइल हल कर ले नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर यहाँ पे भी एक नई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है।
میں کوشش کرتا ہوں رانا احسان افضل صاحب سے میں پوچھ لوں کہ جناب یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک چیز سیدھی ہوتی ہے تو دوسری چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، لیکن رانا صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ رانا صاحب، یہ مسئلہ جڑا تہاڈا تے پیپلز پارٹی دا ہے، یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں گرین ریولوشن کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں بہت سارا پانی کا ضیاع ہوتا ہے۔ جو بارشی سیزن ہوتا ہے، یہ جو فلڈ سیزن ہوتا ہے، اس میں بہت سارا پانی جو ہے آپ کا فلو بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ریزروائرز کی کمی کی وجہ سے اور اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہ کرنے کی وجہ سے وہ سمندر میں چلا جاتا ہے، اور اس کا جو ہے کوئی زیادہ خاطر خواہ کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ٹوٹل پانی جو پاکستان میں کو ملتا ہے وہ 145 ملین ایکڑ فیٹ ہے، جس میں سے لگ بھگ 30 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے وہ ہم دریا میں، سمندر میں جو ہے وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ابھی آگے آنے والے ٹائم میں دیکھیں، جو دائمر بھاشا ڈیم ہے وہ کوئی 8 ملین ایکڑ فیٹ سے وہ واٹر ریزروائر کو بڑھا لے گا، تو یہ 30 ملین ایکڑ فیٹ یہ اور بڑھ جائے گا پانی۔ تو دیکھیں، ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اگر کوئی بھی، دیکھیں اول بات تو یہ کہ 1991 کا جو فارمولہ ہے واٹر شیئرنگ کا، وہ برقرار رہنا چاہیے۔ کسی بھی صوبے کا جو حق ہے وہ مارا نہیں جانا چاہیے، کسی بھی صوبے کا پانی ایک صوبے سے دوسرے صوبے کو نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ جو ارینجمنٹ ہے، اس میں یہ ساری چیزوں کو اپ ہیلڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ پانی جو پنجاب کے حصے میں ہے، جس میں فلڈ واٹر ہے چناب جہلم کا، اس کو آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں ٹو کنالز، اور پھر جو آپ کا پنجاب کا شیئر ہے وہ کچھ 4 مہینے فلڈ کا پانی یا جو بارشوں کا پانی ہے، اور 2 مہینے جو ہے وہ آپ کا اضافی۔ تو یہ دیکھیں، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اب کیونکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے، سیاست کیا ہو رہی ہے کہ جی پنجاب سندھ کا پانی چوری کر رہا ہے، پنجاب حق مار رہا ہے۔ تو یہ جو سیاسی چیزیں، اس کا جواب بھی ٹیکنیکلٹیز میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ٹیلی میٹرنگ جو ہے اگلے 6 ماہ میں یا اسی کیلنڈر ایئر کے اندر جو ہے ٹیلی میٹرنگ کا نظام جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا، جس سے آپ بڑا پریسائزلی بتا سکیں گے کہ ہر صوبے کو کتنا مل رہا ہے۔ ابھی بھی نظام ہے واٹر میجرمنٹ کا، لیکن یہ اس کے لگنے کے بعد اور بڑی لیٹسٹ جدت آ جائے گی اس کی مانیٹرنگ کے اندر۔ تو ایک تو وہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور دوسرا دیکھیں کب تک ہو جائے گا امپلیمنٹ؟ یہ اسی کیلنڈر ایئر کے اندر امید ہے کہ ٹیلی میٹرنگ کا نظام جو ہے وہ آپ کا مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ دوسرا دیکھیں، بات یہ کہ ہماری ایک چیز، سوری آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن ملینز آف ڈالرز کا پانی سے کہ جب بارش کا پانی جو سیلاب آ جاتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے، ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا پانی ضائع ہوتا ہے، ان کو کیسے سیو کیسے کر سکیں گے، اس کی کوئی اسٹریٹجی؟ دیکھیں، یہی آپ کو جو ہے ایک تو ڈائیورژن، اس کی یوٹیلائزیشن، کہ وہ پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا جائے ان کنالز کے ذریعے اس ایریا میں جہاں پانی نہیں ہے، تو وہاں ایک تو یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا واٹر ریزروائرز جو آپ بنا رہے ہیں، جس طرح دائمر بھاشا ہے، تو جو فلو ہے پانی کا، اس کو آپ جو ہے وہ آپ اس کو سیو کر لیں گے، تو واٹر ریزروائرز کے تھرو ہی آپ ان کو جو ہے وہ آپ ریزروائرز کب تک بن سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ 2028 سے 30 کا ہے پلان، جو یہ دائمر بھاشا ڈیم کا ہے، اس کے واٹر ریزروائر مکمل ہونے کا۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو پانی ہے، یہ اگر ڈائیورٹ کر کے یوٹیلائز کر لیا جائے، بنیادی چیز کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اختلاف یہ ہے، اختلاف کیا ہے، جو زبانی کلامی اختلاف ہو رہا ہے وہ کس چیز پہ ہو رہا ہے کہ حق مار رہے ہیں۔ اگر حق نہیں مارا جا رہا تو پھر تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو ہیٹ فیس کر رہی ہے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر، وہ تو یہی فیس کر رہی ہے نا ہیٹ، اور وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ لوگ جو ہے ہمارا، یعنی کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ اس کا حق مارا جا رہا ہے یا چوری ہو رہا ہے فار دیٹ میٹر۔ بالکل۔ تو وہ اس میں ان کو پولیٹیکل جو بیک لیش مل رہا ہے پیپلز پارٹی کو، وہ بھی بڑا سویئر ہے۔ یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے نا کہ چوری ہو رہا ہے پانی، تو پھر اس کو اگر وہ پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ ٹیکنیکلی طور پہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر تو سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو رستہ ہے وہ سی سی آئی کا اجلاس ہے، اور یہ حکومت نے بھی کہا ہوا ہے کہ جب تک سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہوتا تو یہ چیزیں وہاں سے ہو کے آگے بڑھیں گی۔ تو میرے خیال سے اس چیز پہ اتفاق ہونا چاہیے۔ اگر واٹر شیئرنگ جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے اور جو ہے کسی صوبے کا حق مارا جاتا ہے، تو ہم بھی پھر اس پروجیکٹ کے ساتھ نہیں ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نادر صاحب، اب آپ کو جو یہ ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے سندھ کے اندر، وہ یہ فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ سندھ کا پانی جو ہے وہاں سے چوری ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی والے ایز سچ کچھ کر نہیں رہے۔
سو یہاں پہ ٹیلی میٹرنگ کا جو نظام ہے وہ بھی امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. پھر سی آئی کی ابھی میٹنگ ہونی باقی ہے. سو ٹیکنیکلی کیا آپ لوگوں کو اگر ایکسپلین کریں تو آر دا پیپل ریڈی ٹو بائی دیٹ؟ نہیں, absolutely not. The people are very against canals on the Indus River system. اور دیکھیں, I respect Rana Ehsan Afzal Saab, but unfortunately I think he's not up to date with the current facts. The current fact is کہ جو Indus River Delta system تھا, جہاں پہ مینگرووز ہیں, وہاں کا اپنا ایک فلورا اینڈ فونا ہے, مرین لائف ہے, وہ بھی انڈینجرڈ ہو گئی ہے. بیکاز انڈس ریور ڈیلٹا جو ہوتا تھا, جو کہ کے ٹی بندر کے آس پاس کچھ حصہ کراچی میں بھی جا کے ڈرین ہوتا ہے, وہ اٹ یوز ٹو بی 13,000 اسکوائر کلومیٹرز, بٹ اب اٹس اونلی ریڈیوس ٹو اونلی 1,000 اسکوائر کلومیٹرز. تو the data doesn't back رانا احسان's یا شہباز شریف صاحب گورنمنٹس کلیمز. already پانی کی شارٹیج ہے. سندھ is facing severe water shortage since the last many years. تو ایسی کوئی بات کا کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ ہمارے پاس ایکسیس پانی ہے, اس کو ہم ڈائیورٹ کریں گے. پانی ہے ہی نہیں. موئنجو داڑو جو ہسٹوریکل ایک سویلائزیشن ہے, وہ ختم کیوں ہوئی؟ بیکاز انڈس ریور شفٹ ہوا تھا ڈیو ٹو دا نیچرل انوائرمنٹل چینجز آف دیٹ ٹائم. تو جب پانی جب ختم ہوتا ہے تو انسانی جانوں کو نقصان پہنچتا ہے, انسانی اموات ہوتی ہے. دس از اے ویری سیریس سچویشن, اور اس کو ہم لوگ گریجولی, ہم بات چیت ہماری چل رہی تھی اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ, بٹ دا فیڈرل گورنمنٹ جسٹ واز ناٹ ریڈی ٹو لسن ٹو اس. پر سلولی اینڈ گریجولی پھر ہم نے پروٹیسٹ شروع کیے, روڈوں پہ نکلے, پریس کلبس کے سامنے نکلے, پھر ہم نے سندھ اسمبلی میں ریزولوشن پاس کرائی. جب اس کے بعد بھی ہمیں نہیں لگا کہ وفاقی حکومت از ریڈی ٹو لسن اور کنسیڈر آر گریونسز, اس کے بعد پھر وی ہیڈ نو ادر آپشن. ہم پھر کورٹس کی طرف گئے. ہمارے ایک سینیٹر ہیں اور لائر بھی ہیں, وہ پھر انہوں نے کورٹس کا دروازہ کھٹکایا, اور اللہ کا شکر ہے سندھ ہائی کورٹ نے اس پہ جو ارسا کا جو ڈیسیجن تھا کہ کنالز کو اپروو کرے, تو اس کے اوپر پھر اسٹے لگا دیا. تو اب امید ہے. اور جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی بات رانا صاحب بار بار کرتے ہیں, ابھی اتفاقاً مزے کی بات یہ, پچھلے 4 دن سے ڈیلی میں اور رانا صاحب شو پہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, تو ہر شو پہ پچھلے 4 دن سے وہ یہی بات کر رہے ہیں, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بلایا جائے گا. بھائی بلایا کب جائے گا؟ بلا لیں. آلریڈی اتنا ایک پورے صوبے میں آپ سمجھیں کہ جو عوام ہے اس کے جو ایموشنز ہیں وہ اتنے زیادہ ہائٹنڈ ہو گئے ہیں, تو آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ بلوچستان کا سچویشن آپ کے سامنے ہے. ایسا نہیں کریں. پاکستان کے ہر صوبے کو ساتھ لے کر آپ نے چلنا ہے. آپ بیٹھ کے یونیلیٹرل ڈیسیجنز نہیں لے سکتے. بلاول صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ یونیلیٹرل ڈیسیجنز نہیں لیں, تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں, اس کے بعد فیصلے کریں. آپ پہلے فیصلے کر لیتے ہیں, پھر آپ میٹنگز بلاتے ہیں یا ڈائلاگ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا ناظر صاحب دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ کوئی آپ کو ریزرویشنز ہیں جو اسٹیٹمنٹ جو ہے رانا صاحب نے دی ہیں, تو وہ کیا؟ پہلے تو مجھے کہنا لائک نو دوز ریزرویشنز, کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہے ریزرویشن آپ کی پوائنٹ میں نے آپ کو پورا اتنا. اچھا, ایک تو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اجلاس نہیں بلا رہے, ایک تو یہ ریزن ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اجلاس نہیں بلا رہے, اور جو ان کا جو کلیم ہے کہ ایکسیس پانی کو ہم ڈائیورٹ کریں گے. ایکسیس پانی ہے ہی نہیں. پچھلے آئی تھنک ایٹ لیسٹ 2 ڈیکیڈ سے ایکسیس پانی ہے ہی نہیں. آلریڈی پانی کی شارٹیج ہے کراچی کے اندر. ابھی اگلے 4 دن کے لیے ٹھیک ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جو بات ہے وہ ذرا پوچھ لیتے ہیں رانا صاحب سے, آپ کی اس پہ جناب کنسرن ہے جی, کیوں نہیں بلا رہے جی اجلاس؟ دیکھیں, دار صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس اجلاس کو بلایا جائے گا اور ان کنسرنس کو جو ہے وہ ہم دور کریں گے. اور دیکھیں بات یہ کہ یہ کوئی نہیں, دیکھیں یہ تو ڈیٹا ہے نا. ڈیٹا اگر یہ بتائے گا کہ پانی نہیں ہے تو پھر وہ ڈبیٹ اس طرف چلے جائے گی. لیکن اگر ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ پانی ضائع ہوتا ہے تو پھر وہ ڈبیٹ, تو اٹ از اے ٹیکنیکل ڈبیٹ. دیکھیں میں نے آپ کو 2 بنیادی باتیں کی کہ اگر کسی صوبے کا جو ایک تو جو واٹر شیئرنگ فارمولہ ہے اگر وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر تو اس چیز کو نہیں آگے بڑھانا چاہیے نا. اور اگر جو ہے وہ لیکن یہ اجلاس کب تک بلائیں گے آپ؟ یہ دیکھیں, یہ دار صاحب نے اس چیز کا آلریڈی کہا ہے کہ جلد اس کو بلا دیا جائے گا. کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں دی, لیکن جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر کہا ہے کہ ہم یہ بلا کے ان معاملات کو وہاں حل کریں گے. لیکن جو ناظر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اجلاس بلانے کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے, پہلے مسئلہ حل کر لیں پھر ڈیسیجنز لیں. کیونکہ بیسیکلی جب آپ لوگ آئے تھے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب حکومت میں آئے تھے, تو ایک 17 پوائنٹ کا ایجنڈا بنا تھا. ایسے ہی ہے نا ناظر صاحب, ایک 17 پوائنٹ کا ایجنڈا بنا تھا جی. اور اس میں ہم نے ماضی میں آئی تھنک 2 months ago the CM also wrote to the Prime Minister about the National Highway Authority کی جو ڈسکرمنیشن ہے کہ پنجاب کے اندر آپ نے 33 اسکیمز
more than 780 million rupees allocate किए, उसका 10% भी आप 10% या 5% भी आप सिंध को नहीं दे रहे हैं. तो इश्यूज तो ऑलरेडी बहुत टाइम से चल रहे हैं. तो ये जो मीटिंग की बार बार बात कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम बुलाएंगे. भाई आप आज बुलाए ना, आज क्यों नहीं बुला रहे आप? नादिर is saying why this मेरे delay? ख्याल से इस चीज़ के ऊपर आपका पहला सवाल था कि क्यों नहीं पहले डिस्कशन क्यों नहीं है. तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस पर बड़ी बहस हुई है और रोज़ इस पर बहस होती है और डेटा हमने तो अपना मौक़िफ़ रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से वो ऐसा फोरम है CCI के जहाँ एक अच्छी प्रेजेंटेशन सारे सब लोग इकट्ठे बैठे होंगे और कोई ना कोई उधर हल निकल आएगा. देखिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसके साथ आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक ये CCI के अंदर इस चीज़ को हम क्लियर नहीं कर लेते. देखें और भी फोरम्स हैं जी. ये जब चारों चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे नादिर साहब, तो उस वक्त ये इशू रेज हुआ था? अप्रूव भी वहाँ उसी फोरम से हुआ है ना, एपेक्स से हुआ है. अच्छा, उसमें ये इशू रेज हुआ था, तो फिर जब अप्रूव हुआ है तो फिर उस वक्त क्यों शोर नहीं मचाया गया? अब इस स्टेज में आके पिछले चंद महीनों में जो है ये पीपल्स पार्टी ने इस इशू को ज़्यादा रेज़ किया है. पहले 2 जुलाई के अंदर गालबन 2024 में एक मीटिंग में प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने भी जो है इसके ऊपर नोट दिया था पिछले साल जुलाई के अंदर. तो वो अब अगर ये स्टांस जो है वो चेंज हो रहा है तो हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है, लेकिन इसका हल यही है कि हम इसकी टेक्निकलिटीज़ को आपस में बैठ के इसको क्लियर करें और फिर आवाम के सामने एक जो है वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट पिक्चर रखें डेटा के हवाले से, ताकि ये कन्फ्यूजन क्लियर हो. यही कन्फ्यूजन है ना जी, ये कह रहे हैं पानी नहीं है, हम कह रहे हैं पानी है, उसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है. तो ये बहस जो है ये हवा में तो नहीं हो सकती, इसको टेक्निकली तौर पे जो डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर सेटल करना होगा हमें. नादिर साहब, ये पहले जब नॉड मिल गया था और जब सारे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे उस वक्त नॉड मिल गया था, सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई थी, तो फिर पब्लिक प्रेशर की वजह से आप लोगों ने ये दोबारा इशू रेज किया, या व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर? इनका मौक़िफ़ ये है कि इरसा का डेटा जी गलत है, गलत बेसिस पे उन्होंने NOC दिया, वो- ये इनका मौक़िफ़ वो है. अब जो बना है जी वो सिंध के चीफ मिनिस्टर बार बार कह चुके हैं कि इरसा का डेटा जो है वो गलत है. वो ठीक है जी. नादिर साहब, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस वन? पहले तो सबसे ज्यादा जो आजकल जो बातें की जा रही है कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने नोट दे दिया. राना साहब, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि द प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज प्योरली अ सेरेमोनियल पोजीशन एंड इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग. तो वेदर ही गेव द नॉड और नॉट इज इररेलेवेंट, बट जहां तक मुझे पता है प्रेसिडेंट जरदारी साहब कुड नेवर हैव गिवन हिज नॉड और असेंट टू एनी सच इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग. लेकिन ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने नॉड इस मामले पे दिया है. बहरहाल इरसा ने इसके ऊपर NOC जारी किया था और इरसा के डेटा को ही ये चैलेंज कर रहे हैं. अभी मैटर ऑफ फैक्ट इज कि सिंध हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया. तो उम्मीद है स्टे के दौरान ही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई जाएगी और हमारे CM साहब विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बैठेंगे उस मीटिंग में और आर्ग्यूमेंट देंगे सिंध की आवाम को. और द क्रक्स ऑफ द मैटर इज, बिलावल साहब ने खुद, उनका एक वन लाइनर है जो उन्होंने अभी 4 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श में आवाम के सामने बात की कि हम शहबाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं. जो आवाम चाहेगी वही होगा. और जाहिर सी बात है, अगर सिंध की आवाम नहीं चाहती कि कैनाल्स बने, इंडस रिवर सिस्टम, इंडस तो देखिए इंग्लिश टर्म है, अंग्रेजों ने टर्म दिया, इट्स एक्चुअली नोन सिंस मिलेनियर्स एज सिंध दरिया. तो हम जो सिंध के रहने वाले हैं, वी आर वेरी टची अबाउट एंड वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट सिंध दरिया. तो हम इसके ऊपर कैनाल्स अगर नहीं चाहते हैं तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीइंग द representative party of the province and the party in government, वो कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी. सो ये मसला मेरे ख्याल में इसको ऐसे सम अप कर लें राना साहब एंड नादिर कि ये जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं होगी उस वक्त तक जनाब ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होगा. सो स्टे ऑर्डर आपको मिल गया, स्टे ऑर्डर चल रहा है सिंध हाई कोर्ट का, लेकिन जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं होगी, अभी तक राना साहब कह रहे हैं कोई फाइनल डेट नहीं आई, लेकिन जब तक नहीं होगी उस वक्त तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी. बट एट द वेरी सेम टाइम नादिर, राना साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई भी किसी की सूबे का पानी मारा जा रहा है या उसको कम दिया जा रहा है तो दे विल बैक आउट. इन सो मेनी वर्ड्स दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? 91 का जो वाटर शेयरिंग अकॉर्ड है, इट हैज टू बी अपहेल्ड. ओके, बिल्कुल. आई अप्रिशिएट दिस स्टेटमेंट बाय राणा साहब एंड बिलावल साहब भी यही कहते हैं कि जो इंडस वाटर अकॉर्ड है 1991 की, जो एक एग्रीमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसके तहत जो सिंध का हक है पानी का, वो अगर हमें उसमें एक खतरे का भी कमी नहीं आ रहा है तो आई डोंट थिंक एनीबडी इन सिंध वुड हैव एनी ऑब्जेक्शन. आप पंजाब के हिस्से का जो पानी है उसको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें उसको आप करें, उसको आप ज़ाया करना चाहते हैं ज़ाया करें, उसको आप
अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं अच्छी तरह, बट सिंध का जो हक है 1991 के अग्रीमेंट के तहत वो सिंध को मिलना चाहिए. दैट्स आवर बेसिक प्रिंसिपल्स. फेयर इनफ जी, फेयर इनफ. एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी. ब्रेक के बाद वापस आए तो ज़रा मैं इस चीज़ को भी डिस्कस करना चाहूँगा कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिल के हुकूमत बना रहे थे, जब ये हुकूमत चल रही है जो वाली हुकूमत उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस पर 17 पॉइंट्स का एक एजेंडा था जिस पे दोनों ने अपनी विलिंगनेस शो की थी, नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, कि जनाब ये पॉइंट्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे पहले म्यूचुअली खुद बैठ के और फिर इनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी. उस पर क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा, क्या रीज़न्स क्या है उसके? एक छोटी सी ब्रेक के बाद. राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और नादिर कबूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं. नादिर साहब, ये जो आप लोगों की डिस्कशन हुई थी जब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो रही थी, ये जो हुकूमत चल रही है, 17 पॉइंट्स रखे गए, उसमें कहा गया जनाब मिलजुल के काम करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे और फिर फाइनल डिसीजंस लिए जाएंगे. वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुई चीज़ें वो अभी तक? एक उसमें से एक वो भी चीज़ थी, मेरे ख्याल में एक पॉइंट ये भी था कि जनाब पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे, बल्दियाती इलेक्शंस होंगे और 1 साल के अंदर अंदर होंगे. वो भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ. और उसके अलावा तो खैर 16 पॉइंट्स और भी बहुत से हैं, वो लंबी एक कहानी हो जाएगी. लेकिन क्यों नहीं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई थी? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को समराइज़ किया कि एग्रीमेंट्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा है और वफाक की तरफ से ही नहीं हो रहा है. और बिलावल साहब को बहुत सारे हमारे अपने MNAs पीपल्स पार्टी के और दीगर मेंबरान कहते थे कि आप हमारे कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए आप खड़े हो, हम किसी न किसी तरह मैनेज करके दूसरी पार्टी से सपोर्ट हासिल करके आपको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं. बिलावल साहब ने बड़ापन दिखाया, बोला भाई मेरे पास सादा अक्सरियत नहीं है, मेरे पास मैंडेट नहीं है, मैं किस तरह प्राइम मिनिस्टर बनूं. तो उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सपोर्ट की, हिमायत की, बट कंडीशनल हिमायत की. बोला कि पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की आवाम में, और 2 सूबों में तो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे तो ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी आयद होती है. वैसे तो हम जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी उठाते हैं, पंजाब में भी हमारी नुमाइंदगी है, साउथ पंजाब में स्पेशली हमारी बहुत स्ट्रेंथ है. बट जो अग्रीमेंट्स थी वो वफाक की तरफ से वी फील कि वहाँ से ऑनर नहीं हो रही. हमने तो सिंध के जो फंड एलोकेशंस है उसके भी इशू रेज किए हैं, जो हाईवेज जो बनने हैं उसके भी इश्यूज रेज किए हैं, पानी का भी लेटेस्ट इशू चल रहा है. उसके अलावा दीगर इश्यूज हैं, आपने बताया लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस इन पंजाब. अब आई डोंट नो व्हाट आई कैन से. पंजाब हुकूमत की तरफ से डिसऑनर कर रहे हैं, तो वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली. इसके ऊपर फिर देखें पार्टी क्या फैसला करती है फ्यूचर. पार्टी आपकी कब तक फैसला कर लेगी जी? क्योंकि आपकी मीटिंग्स कहा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बिलावल भुट्टो की भी हो चुकी हैं और कई दफ़ा इस चीज़ को आप भी पॉइंट आउट कर चुके हैं. अब तो आखिर आप पब्लिकली ये चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो उस चीज़ को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो इख्तलाफात हैं या जो अंडरस्टैंडिंग थी, जिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना था, वो नहीं हो रही. तो फिर ये कब तक आप लोग क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं? मतलब व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? और क्या देखिए, ऑब्वियसली बिलावल साहब अभी तो खैर गए हुए हैं प्राइवेट विजिट पे दुबई में, और आसिफ दरी साहब की तबीयत कोई इतनी ज़्यादा इस वक्त बेहतर नहीं हुई, बेहतरी की तरफ जा रही है. अल्लाह करे वो बहुत जल्द कंप्लीटली सेहतयाब हो जाए. बट द नेक्स्ट आई थिंक डायरेक्शन दैट द पार्टी हैज गिवन अस, और मैं तो सिंध का गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, तो हमें तो ये डायरेक्शन दी है कि 18 अप्रैल को अभी चंद दिन बाद ही हैदराबाद में एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं हम. बिलावल साहब उसमें खिताब करेंगे, तो लेट्स सी वहाँ पे क्या वो अनाउंसमेंट्स करते हैं, उसके बाद क्या नेक्स्ट डायरेक्शन है. तब तक तो वैसे ही ऑलरेडी आई थिंक आइस थोड़ा सा मेल्ट हो चुका होगा, बिकॉज सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नमेंट को भी एक कहते हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट को फेस सेविंग मिल गई है, जो काम रोक दिया उन्होंने, बिकॉज पहले तो वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहे थे. अब शायद उनको भी एक ऑनरेबल एग्जिट शायद मिल जाए कोर्ट के फैसले के बाद में. ऐसा ही है जी? आपको कोई ऑनरेबल एग्जिट चाहिए थी, फेस सेविंग चाहिए थी, जैसे नादिर कह रहे हैं? ऑनरेबल किस तरफ से एग्जिट? नादिर इज सेइंग इज कि जनाब आपको ऑनरेबल एग्जिट मिल जाएगी व्हेन इट कम्स टू लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपको फेस सेविंग भी मिल जाएगी. देखिए, बात ये है कि ये तो CCI के अंदर सेटल होगा, और टेक्निकलिटीज़ मैंने बता दी हैं आपको. देखें, जो ब्राउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो वही हैं कि किसी का हिस्सा ना मारा जाए. तो हमें तो कोई फेस सेविंग नहीं चाहिए, हम तो मुल्क की बका और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं. हम तो समझते हैं कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 40 लाख एकड़ को आप जो है उसके ऊपर कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आएंगे तो ये एक एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन होगा.
تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ سندھ کے اندر کوئی پانی کی کا قحط ہو یا ان کا حصہ مارا جائے. ہم تو واٹر کی آپٹیمائزیشن چاہتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے ہمیں نہ فیس سیونگ چاہیے، نہ ہم کوئی ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں. ہم ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اگر اس پہ کنسنسس کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں وہ تو اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں. ٹیلی میٹرنگ پہ کتنا ریلائی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ریلائی کیا جا سکتا ہے. دنیا میں ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے واٹر فلو کو میجر کرنے کے لیے، تو یہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جس کے بعد میرے خیال سے یہ جو کم از کم چوری کے الزامات ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے. اچھا، تو یہ ناظر صاحب آپ کا مطلب کہ آپ لوگ صرف میئر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ پریشر ود ان جو ہے سندھ کے اندر سے بڑا آپ پہ ماؤنٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سٹیٹمنٹس پہ آ گیا کام اور آپ کو تھوڑا سا ڈیفینسو پہ جانا پڑا، یا یو ریئلی مین اٹ کہ جناب آپ چاہتے ہی ہیں کہ آپ کو جو ٹیل پہ، ویسے دیکھا جائے تو پنجاب کی ٹیل پہ بھی اتنا پانی تو نہیں پہنچتا، اور آپ کے اندر جو پانی ہے جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہاں پہ بھی بڑی انلیگیلٹیز ہیں وہاں پہ، اور اس کو تو خیر پروونشل میٹر ہے، اس کو تو ہینڈل کرنا پروونس کا کام ہے. وہ پروونس کیوں نہیں اس کو ہینڈل کر رہا ان چیزوں کو؟ نہیں بالکل، دیکھیے یہ تو ہمارے الیکشن 2024 کا مینیفیسٹو کا بھی حصہ تھا کہ واٹر کنزرویشن کی طرف ہم نے جانا ہے، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ واٹر کنزرویشن کریں. جو آلریڈی جو ہماری انٹرنل پروونس جو واٹر ڈسٹریبیوشن ہے اس کو فردر ہم ایفیشینٹ کر رہے ہیں تھرو اسمال ریزروائرز آل اوور سندھ. مگر آپ جو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ صرف میئر اسٹیٹمنٹس ہیں، آئی وڈ ہمبلی اینڈ ریسپیکٹفلی ڈس ایگری وتھ یو. ہم لوگ صرف اسٹیٹمنٹس نہیں دے رہے، ہم نے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں کئی پروٹیسٹ کیے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں، اینڈ پھر ایک سب سے بڑا ایکشن پروف یہی ہے کہ ہمارا ہی ایک سینیٹر ہے، انہوں نے جا کے کورٹ کے اندر پلی اور پٹیشن ڈالی، جس کے بعد کورٹ نے فیصلہ لیا. تو یہ صرف اسٹیٹمنٹس تو نہیں ہے نا، وی آر شوئنگ بائی ایکشن دیٹ وی ایکچولی مین اٹ، اینڈ وی آر obviously bound by the public sentiment. پبلک چاہتی ہے کہ ہم یہ کریں، تو ہم پبلک کے نمائندے ہیں. ہم کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو سیاست نہیں کرتے، ہم پبلک انلیگل. نادر صاحب، یہ انلیگل جو ڈسٹریبیوشن ہے واٹر کی، اس کو ہینڈل کرنا تو پروونشل میٹر ہے نا. سو وہ انلیگل ڈسٹریبیوشن جو ہو رہی ہے وہ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اس کو ابھی تک ہینڈل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ تو پروونشل میٹر ہے. نہیں، جو سندھ کے اندر آلریڈی جو پانی ہمیں مل رہا ہے سکر براج کے سے ڈاؤن اسٹریم جتنا بھی پانی ہے اس میں بڑی ایفیشنسی لائی ہے ہم نے، بڑی امپروومنٹ لائی ہے. بلکہ یہاں بھی انفیکٹ یہ جو ہب ریور ڈیم ہے وہاں سے ہم کراچی کو پانی پہنچا رہے ہیں. کراچی کے اندر جو K4 پروجیکٹ ہے وہ تیزی سے اس پہ کام جاری ہے. تو ایفیشنسیز اینڈ امپروومنٹس، اور یہ انلیگل جو ہائیڈرنٹس کا ایک ایشو تھا اس پہ بڑا ایکشن لیا ہے ہم نے. اس کو ایسے لوگ بھی تھے جو کلیم کرتے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کے نمائندگان ہیں، پیپلز پارٹی کے ورکر تھے، اور نو، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ہائیڈرنٹس کی بات میں نہیں کر رہا. میں ہائیڈرنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو ایگریکلچر واٹر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس میں انلیگیلٹیز جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں ہم نے کریک ڈاؤن کیے، اور ایسے لوگ جو کلیم کرتے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کے نمائندگان ہیں ان کے اوپر بھی ایکشن لیا، ان کو بھی جیل میں ڈالا ہے. اگر ہم نے کہیں بھی دیکھا ہے کہ انلیگل کوئی ایگریکلچر اپنے یوز کے لیے پانی استعمال کر رہا تھا، اس کو ہم نے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کیا. ابھی اس وقت ود ان سندھ ایٹ لیسٹ کوئی زیادہ میجر کنسرنز نہیں ہے اباؤٹ ڈسٹریبیوشن آف واٹر. میجر کنسرن یہی ہے کہ جو سکر براج تک جو پانی پہنچنا چاہیے پنجاب سے، وہ پانی میں کافی کمی آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشر ہے پبلک کی طرف سے بھی، بیکاز ہمارے جو چھوٹے فارمرز ہیں، چھوٹے جو کسان ہیں، ان کے فیلڈز بھی بنجر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے ہر حال. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں جی، واپس آتے ہیں. جی، آپ نے کہا تھا بھی ایک پوائنٹ ریز کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، اور آپ نے کہا تھا جناب کہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا جناب اپنے سپورٹرز کو کہ جناب ابھی میں پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا. کس پرائم منسٹر کے پاس سادہ اکثریت ہوئی ہے؟ یہاں پہ سب نے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی پارٹی ملائی ہے تو تب جا کے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں. تو یہ کہنا کہ جناب سادہ اکثریت نہیں ہے، 70 سیٹیں تو آپ کے پاس ہیں. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر بجٹ میں بھی آپ اگر ٹف ٹائم دینا چاہیے، یعنی کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو بجٹ کے پاس کرانے میں یا کرنے میں ٹف ٹائم اگر دینا چاہے، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے 16 لوگ یہ پہلے ہی توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نون لیگ والے بڑی خاموشی سے بھولے بن کے بیٹھے ہوئے رانا صاحب یہاں پہ، لیکن 16 ایک لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. سو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ انہوں نے کافی اتنی ایکسرسائز کی ہوئی ہے اور اپنا ہوم ورک انہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے. میں اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. سو اس میں آپ لوگ بھی بن سکتے تھے پرائم منسٹر. اور کیا یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا کہ 2.5 سال جو ہے وہ نون لیگ کرے اور 2.5 سال جو پیپلز پارٹی کرے؟ نہیں، میں تاڑے علام کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ
سارے رومرز ہیں اور یہ اس پہ اچھا کوئی صداقت نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا بلاول صاحب نے, جہاں تک مجھے یاد ہے, اگین میں سندھ گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن ہوں, تو forgive me if I'm stepping beyond my mandate, but اس وقت جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بلاول صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر گورنمنٹ بنانی چاہتی تو ان کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی, کیونکہ جمہوریت ہے, ہم کوئی دشمن نہیں ہے آپ میں, کوئی ذاتی ہماری دشمنی نہیں ہے, ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہم سب اپنے اپنا ووٹ اور اپنے اپنی سیٹس جیت کر آئے ہیں. تو مگر اس وقت پی ٹی آئی کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ سب کو یاد ہوگا کہ بالکل ہی ان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ان کے بانی چیئرمین کو جیل سے نکالا جائے اور پھر سے ان کو پرائم منسٹر کی کرسی پہ لایا جائے, جو کہ اوبیسلی ایک ڈیموکریٹک سسٹم جہاں پہ لا ایگزسٹ کرتا ہے, کورٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ایسی چیز تو کوئی پاسبل نہیں تھی. تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے, نیچرلی جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی جو نون لیگ ہے, ان کے ساتھ آلریڈی ہمارا 1 سال 1.5 سال کا ایک ایکسپیرینس تھا, تو پھر ہم نے ان کو چوز کیا کہ ان کے ساتھ پھر مل بیٹھ کے بات کی جائے اور ان کو پھر سپورٹ کیا جائے. سو ایکچوئل نادر اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو کہا گیا تھا جب آپ نے ٹاس کی تھی یہ چیز پی ٹی آئی کی طرف جب الیکشنز ہوئے کہ جناب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا لے, تو اس پہ آپ کو کوئی اچھا یا پازیٹیو رسپانس پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ملا تھا, so then you went for the second option. This is what you're saying, right? ہاں دیکھیں, ہمارا تو کوئی آپشن نہیں تھا فرسٹ یا سیکنڈ. ہماری طرف سے تو پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ممبرس تھے وہ تو چاہتے تھے کہ بلاول صاحب, ہمارے لیے تو ایک ہی آپشن تھا کہ بلاول صاحب پرائم منسٹر بنے. بٹ جب بلاول صاحب نے خود گریسفلی یہ چیز ڈکلیئر کی کہ آئی ڈونٹ ہیو دا مینڈیٹ, تو پھر اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ کون ہمیں اپروچ کرتا ہے گورنمنٹ فارمنگ کے لیے. ہم نے کسی کو اپروچ نہیں کیا کہ بھائی آئے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے گورنمنٹ بنائے. ہم پھر اوبیسلی ہماری جتنی بھی سیٹس تھی اس وقت, تو ہم ایک نیگوشیٹنگ پوزیشن میں تھے. ہمیں پھر نون لیگ نے اپروچ کیا, تو ظاہر سی بات ہے نون لیگ سے پھر ہم نے اگریمنٹس کی, جس طرح آپ خود فرمایا 17 لیکن آپ نے پیپلز پارٹی نے یعنی کہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو اپروچ نہیں کیا تھا. نہیں, ہم نے پی ٹی آئی کو اپروچ نہیں کیا تھا. تھا. آپ کو کیسے پازیٹیو رسپانس نہیں ملا جب آپ نے اپروچ نہیں کیا؟ موقف ہے کہ انہوں نے دیکھیں آپس میں ہوتے ہیں, جیسے ظاہر سی بات میں اور رانا احسان صاحب دوست ہیں ہمارا. لیکن رانا صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں نادر کہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو اپروچ کیا تھا, اور یہاں پہ کئی شوز میں پیپلز پارٹی والے کئی لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہاں ہم نے اپروچ کیا تھا پی ٹی آئی کو, لیکن پی ٹی آئی کا رسپانس کوئی ایسا انکریجنگ نہیں تھا. دیکھیے آفیشیلی پارٹی لیول پہ یا لیڈرشپ لیول پہ نہیں کوئی اس طرح کی ڈیلیگیشن آپس میں ملی تھی. جیسے میں اور رانا صاحب دوست ہیں, آپس میں کچھ ایم ایل ایز آئی تھنک انہوں نے گفتگو کی تھی اور ڈسکس کیا تھا اس پاسبلٹی کو, بٹ وہاں سے کوئی ایسا پی ٹی آئی والے ہی کہتے تھے کہ بھائی ہم ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے, ہمارے سمپل انسٹرکشنز ملی ہوئی کہ جب تک ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمین کو جیل سے رہا نہیں کریں گے تو ہم کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. اس وقت ان کی طرف سے کوئی بات تھی, دوسری کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا ان سے. ان کی بات صرف ایک تھی. رانا صاحب وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ اوور ہیئر. جی رانا صاحب کی کہہ رہے ہیں. دیکھیں بہرحال جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جتنے بھی ایشوز ہیں ہم ان کو ایکٹیولی جو ہے وہ پرسو کرتے ہیں. اور دس پرٹیکولر ایشو تو ان کا موقف کلیئر ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو آفر کیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ فارم کر لیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ہماری اس ایفرٹ کو سپورٹ کیا کہ پی ایم ایل این حکومت بنا دے. یہ موقف ان کی پارٹی کا کافی دفعہ آیا ہوا ہے. بہرحال جو بھی نبیل صاحب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ان کے پرسپیکٹیو سے اسی طرح ہو, لیکن دیکھیں بات یہ کہ پیپلز پارٹی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ان کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہیں, اور ہم ایکٹیولی جو اپنے ایشوز پینڈنگ ہیں ان کے اوپر ان سے انگیج کرتے رہتے ہیں, اور کوشش ہے کہ جو ممکنہ طور پہ ہم نے جو معاہدہ ان سے کیے ہوئے ہیں ان کو ہم پورا کریں. سو اس میں ہمیں کوئی چیز کو نظر کب آئے گی سامنے, کلیئرٹی کب نظر آئے گی؟ دیکھیے کلیئرٹی تو ہے. اب پچھلا بجٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ہمیں سپورٹ کیا, تو اس کے علاوہ پرائم منسٹر میرے خیال سے 1 درجن دفعہ تو کراچی جا چکے ہیں, اور سندھ کے چیف منسٹر کے ساتھ ریگولر میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, اور جو ایشوز ہیں وہ وہاں بھی ہم کلیئر کرتے ہیں. اسی طرح جو گورنر صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے پنجاب میں, وہ بھی انہوں نے بھی ایک محاذ کھول کے رکھا ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ جاری ہے. ابھی ہوئی نشست جو ہے پنجاب کے اندر بڑی ڈیٹیلڈ پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور جو ان کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایشوز تھے اور دیگر معاملات تھے ان کے اوپر میرے خیال سے کنسنسس اچیو ہوا ہے. لیکن دیکھیں ایک کولیشن ہے, پھر سیاست بھی ہے, اپنا اپنا ووٹ بینک ہے, تو کوئی جو ہے وہ ہلکی بلکی پھل جڑی تو چلے گی, تو پھر ان کی بھی سیاست اور یہ اپنے ووٹ بینک کو جو ہے وہ سیٹسفائی کریں گے کہ ہمیں وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے ٹھنڈا گرم
کولیشن کے اندر چلتا ہے, جب اپنی اپنی جماعت کا مینیفیسٹو ہو, اپنا اپنا ایجنڈا ہو, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک تو دس از اونلی نیچرل. دس از ہاؤ اٹ ورکس جی ان پولیٹکس. ہاں بالکل. ایک گل میں پہلے پوچھی سی, تسی ہس رہے سو لیکن تسی پھر اپنی ہنسی روک لیتی سی. آئی واز ٹاکنگ ٹو نادر. نہیں ٹھیک ہے, 16 بندے میں کیس اینڈ پی ٹی آئی دے تسی توڑ کے رکھے ہوئے نہیں, یا تاڑے نال رابطے نہیں, ہم تو دیکھیں, ہم تو پیپلز پارٹی کے سپورٹ کے ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں. اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ پھر گول کر رہا ہاں نہیں, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے پیپلز پارٹی ایک امپورٹنٹ کولیشن پارٹنر ہے, اور ہم بالکل ان کے ساتھ ہر وقت لائزون بھی رکھیں گے, اور اپنے معاملات جو ہے وہ ان کو کوشش کریں گے کہ وہ. لیکن 16 بندے نے کوئی رابطہ نہیں تاڑنا. دیکھیں یہ جو ہے, جب 16 بندے جدو چاہیے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے نا. حال ہی پہلے ہی اسی, لیکن رابطے ہی چاہو تسی. نہیں, رابطہ تو ہمارا ہر ایک کے ساتھ ہے جی. ہمارا یہ تو بڑی ویگ جی اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں بات یہ کہ آپ جو ہے گول کر رہے ہو, راشن کر رہے ہو انفارمیشن راڑ صاحب تسی. دیکھیں الحمدللہ ابھی معاملات پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹھیک ہیں. یہ ہمارا ایک ایشو بنا ہے کینالز کے اوپر, جو ہم سمجھتے ہیں ریزالو ہو جائے گا ٹیکنیکلٹیز کے اوپر. لیکن اس گل تے تسی پھر بھی نہیں آ رہے. نادر, thank you very much for joining me. ران صاحب, thank you very much for joining me. I'm taking out time for me. جی رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.